الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 25 اکتوبر بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 98 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کی وجہ سے، اسفار کی وجہ سے یہ سلسلہ ذرا منقطع ہو گیا تھا، وقفہ ہو گیا تھا۔ باقی ساری ریکارڈنگ یوٹیوب پر آ چکی ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ یہ بیان چل رہا تھا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو پیچھے سامری ایک جادوگر تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں آواز سی نکلنی شروع ہو گئی، تو بنی اسرائیل والوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واپس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کی خبر لو، آپ ذرا جلدی میں تشریف لے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپسی تشریف لائے تو پہلے تو قوم سے سوال کیا، اس کا بیان پیچھے ہو چکا ہے۔ پھر اسپیسیفک حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ہارون، میں نے تجھے پیچھے اپنا جانشین بنایا تھا، تو نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ اور جب یہ نہیں رکے تو چھوڑ کر میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو اسی قوم میں بیٹھا رہا۔ تو بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو بچڑے کی پوجا کرتا تھا، دوسرا وہ جو پوجا بھی نہیں کرتا تھا مگر روکتا بھی نہیں تھا، بولا کرے ساتھ، اور تیسرا وہ تھا جو بچڑے کی پوجا بھی نہیں کرتا تھا اور روکتا بھی تھا کہ یار یہ کام ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو آپ کو بات بتانی ہے قیمتی، وہ سن لے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ نے داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے ہارون علیہ السلام کے اور گھسیٹا، وہ بڑے غصے میں تھے۔ تو یہ کہنے لگے قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی۔ حالانکہ ہارون بڑے تھے اور حضرت موسیٰ چھوٹے تھے، پر دین سب سے بڑا ہے۔ تو چھوٹے بھائی نے داڑھی پکڑی، بڑے کے بال پکڑے، گھسیٹا۔ پتہ لگا کہ حق والوں کو غصہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں او جی پیر صاحب سے غصہ، مولوی صاحب سے غصہ، تو بہرحال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی چھوڑ دے، میرے سر کے بال چھوڑ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ان کو زیادہ تبلیغ کی تو بنی اسرائیل میں فرقے بن جائیں گے۔ بولو، بنی اسرائیل میں فرقے، تھوڑی توجہ میرے وال ہونی چاہیے، فرقے بن جائیں گے۔ تو ولم ترقب قولی، اور مجھے اس چیز کا انتظار تھا اگر میں ان کو زیادہ تبلیغ کرتا تو آپ نے کہنا تھا کہ تو نے تو میری قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ یہاں آپ کو نقطہ یہ دینا ہے کہ حضرت ہارون نے کہا میرے بھائی میں نے کفر سہ لیا ہے پر تفرقہ نہیں ڈالا۔ کفر سہ لیا ہے پر تفرقہ نہیں ڈالا۔ پتہ چلا کہ فرقہ وریت کفر سے بھی بری چیز ہے، جس کی روح مولویوں نے ہمارے اندر پھونک ڈالی ہے کہ ہم اپنے سوا کسی کو مسلمان ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور جو ایسی بات کر دے ہمیں اس پر بھی شک ہوتا ہے کہ یہ اندر سے سنی نہیں ہے، کیونکہ سنی تو وہی ہے جو اپنے سوا کسی کو مسلمان نہ مانے۔ تو یہ چیز کفر سے بھی بری ہے بھائی، اللہ ہمیں فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پھر تیسرا آپ نے گفتگو کی، اس کا ذکر آج کی نشست میں آ رہا ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو قال بصرت بما لم یبصروا بہ، وہ کہنے لگا جناب میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی۔ وہ کیا چیز تھی؟
کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو وہ گھوڑے پر سوار تھے. جب قوم دریا کراس کرنے لگی نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو دریا میں رستے جو بنے تو گھوڑے پر جبریل بھی تھے. گھوڑی پر تھے یا گھوڑے پر تھے؟ تو جہاں وہ گھوڑا قدم اٹھاتا تھا سبزہ پیدا ہو جاتا تھا، سبزہ اگاتا تھا. یہ چیز اس نے آبزرو کی جو دوسروں نے دیکھی، دوسروں نے اس طرف غور نہیں کیا. اس بدبخت نے غور کر لیا. نمبر 1. نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا دیکھا؟ کہتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً من اثر الرسول، تو میں نے اللہ کے رسول جبریل کے نقش قدم سے ایک مٹی بھر لی. فَنَبَذْتُهَا، اور پھر میں نے اس مٹی کو، یعنی اس مٹھی، میں نے جبریل کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اور پھر فَنَبَذْتُهَا، پھر میں نے اس مٹھی بھر خاک کو بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دیا. تو سولت لی وَكَذَلِكَ سولت لی نفسی، یہ بات میرے دل میں پیدا ہوئی، یہ بات میرے دل میں آئی کہ میں ایسا کروں، اور میرے پاس کوئی دلیل ہے. تو جبریل کو بھی پہچانا اس نے. اور کیوں پہچانا؟ کہ دیکھا کہ یہ کوئی عام ہستی جس کے گھوڑا جہاں سے قدم اٹھاتا ہے سبزہ اگاتا ہے. کہتا میرے دل میں آیا کہ یہ مٹی بڑی خاص ہے جس پر جبریل امین کا گھوڑے کے پاؤں لگ رہے ہیں. اب جہاں گھوڑے کے پاؤں لگے وہ مٹی بڑی اعلیٰ ہے، تو جہاں اللہ والوں کے قدم آ جائیں وہ سوچئے کہ وہ جگہ کتنی اعلیٰ ہوگی. اس لیے وہاں اللہ کی مخلوق جاتی ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں، کہ وہاں برکات بڑی ہوتی ہے. تو خیر، یہ جو جادوگر تھا، کہتے ہیں کہ سامری اس وقت پیدا ہوا جب فرعون نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بچہ پیدا کرنا. اس کی ماں نے اس کو پیدا کر کے ایک غار میں چھوڑ کے آ گئی. تو جبریل علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ تو جا اور اس کو غذا کھلا کے آ. تو جبریل آتے تھے اور اس کو وہ انگوٹھا وغیرہ چساتے تھے، اس سے دودھ بھی نکلتا تھا، کبھی شہد نکلتا تھا، ہر غذا نکلتی تھی، انگلی یا انگوٹھا یہ چوس چوس کر بڑا ہوا. اب دیکھیں جس کو جبریل نے پالا وہ کافروں کا آئی جی بنا، اور جس کو فرعون نے پالا وہ موسیٰ اللہ کا کلیم بن رہا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ تقدیر غالب آتی ہے، اللہ جو چاہے کر دکھاتا ہے. یہ بدبخت جبریل کا پالا ہوا ہے جو آج کافروں کا آئی جی بنا بیٹھا ہے. تو خیر، قال فاذهب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یہاں سے نکل جا، یہاں سے چلا جا، تو ہمارے درمیان رہنے کے قابل ہے. ہاں جی. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، اور تو زندگی بھر، تیری زندگی میں سزا تو یہی ہے کہ ان تقول لا مساس، تو کہے گا میرے قریب نہ آنا. ان تقول لا مساس، مجھے چھونا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے نہ چھونا. اے جڑے پیراں نوں بیماری ہے نا، مریداں تو دور دور رہندے نے بھی پیچھے وہ سلام نہیں لینا. میرا خیال ہے وہ بھی ہے جادوگاری نے کہ ان تقول لا مساس. پیر صاحب دا بھانڈا بھی علیحدہ ہے، گلاس بھی علیحدہ ہے، تے چھابے بھی، کھانا بھی. یعنی پیر صاحب انساناں نال بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، کوئی بکری مخلوق پیدا ہو گئے نے. لہٰذا وہ جڑے مچھندر نے وہ پہلے ہی سمجھائے ہوندے نے کہ جنرل کرنل آفیسر اور بڑے بندے تو اس علاوہ کسے ماڑے نو پیر صاحب دے نیڑے آن دینا. تو یہ جادوگر کو کہا کہ تیری پہلی سزا تو یہ ہے ان تقول لا مساس، کہ مجھے کوئی چھوئے، کیونکہ جو اس کو چھوتا تھا اس کو بخار چڑھ جاتا تھا اور اس کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا. یہ ہے لا تقول ان تقول لا مساس، مجھے نہ چھونا. اور دوسرا کہتے ہیں علماء کہ اللہ نے اس سے مردانہ قوت ختم کر دی، نہ یہ بیوی کے قابل رہا نہ کوئی عورت اس کے قابل رہی. اللہ نے اولاد کی طاقت اس سے صلح ختم کر دی، صلبی طاقت ختم ہو گئی. یہ اس کو سزائیں ملی. اور جو اس کو چھوتا تھا پھر وہ دوبارہ صحیح ہو سکتا، لہذا یہ جنگلوں میں رہتا تھا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ، اور فرمایا کہ تجھ سے آخرت میں سزا کا وعدہ ہے جس سے تو کبھی بچ سکتا. یہ تو تیری دنیا میں سزا ہے کہ تو کسی کے قریب نہیں جا سکتا اور کوئی تیرے نہیں.
اور آخرت کی سزا کا بھی تجھ سے وعدہ ہے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور تو اپنے اس خود ساختہ معبود بچڑے کو بھی دیکھ لے جس پر تو جمع بیٹھا ہے، عاکفہ جس کے سامنے اعتکاف کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے، ہم اس بچڑے کو جلا کر جڑی بچے دی پوجا کرے وہ تے مسلمان نہیں ہے، تے جڑے گھوڑے دی پوجا کرن بول دے نہیں ہو، ایک قوم گھوڑے دی پجاری بھی تے ہے نا، انہاں دا آپ ہی سوچ لو۔ تو خیر لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم تمہارے اس معبود کو جلا دیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس کی راکھ کو اڑا دیں گے، سمندر اڑا کر سمندر میں پھینک دیں گے، یہاں اس کی کوئی چیز ہم باقی نہیں رہنے دیں گے، یہ اس کا انجام ہے۔ اب کہتے ہیں جی وہ تو سونے چاندی کا بنا ہوا تھا تو جل کیسے سکتا ہے، پگھل سکتا ہے؟ علماء نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں کہ بھائی جب اس سے آواز نکلی تو پھر وہ سونے چاندی کا رہا، اگرچہ پہلے سونا اور چاندی اکٹھا کر کے اس کے بچڑے کا بت بنا کے اس میں وہ مٹی ڈالی تو اس میں ایک روح آ گئی، اور جب روح آ گئی تو وہ سونے چاندی کا پھر وہ بچڑا ہی بن گیا جس کو جلا کر راکھ پانی میں بہانے کا اعلان کیا۔ ہندو بھی اپنے مردیاں دی کچھ راکھ جڑی ہے وہ پانی وچ بہا دیندے نے، سٹ دیندے نے، یہ بھی یہودی والا کام ہے، پر یہودیوں کو تو یہ سزا کے طور پر کیا گیا تھا، یہ تو بڑے مقدس سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال بعض علماء نے کہا کہ اگرچہ وہ سونے چاندی کا بھی ہو مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اس کا راکھ بن جانا حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ بہرحال یہ سارے جواب آ چکے ہیں، اور ساتھ ہی پھر آخری بات جو فرمائی، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، فرمایا تمہارا معبود تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اصل معبود تو وہ اللہ ہے۔ اب جو یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا جو عیسائی تین خدا بنائے پھرتے ہیں، تو آپ بتائیے حقیقی خدا کون ہے، حقیقی معبود کون ہے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اصل الہ معبود وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ اصل معبود وہ ہے جس کی یہ صفت ہو کہ ہر چیز کو جانتا ہے، پلک جھپکنے کو بھی جانتا ہے، درخت سے پتے کے گرنے کو بھی، پانی کے قطرے کو بھی جانتا ہے، اور سمندروں کے بہاؤ کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کو ہر چیز کی خبر ہے، اور اس جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، لہذا معبود تو صرف اللہ ہی ہے۔ یہ ساتھ دعوت بھی دے دی، پھر آگے کیا ہوا یہ ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔